الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. اگر دنیا میں رہنے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر دنیا میں رہنے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق ڈالو پھر محمد کی غلامی کا. محمد کی غلامی دین شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین شرط اول ہے. اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. میرے واجب الاحترام نوجوان اور بزرگ حضرات، آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی گئی، سورہ غافر بھی کہتے ہیں اس کو، اور آیت نمبر 60. اس آیت کے ساتھ اور اس آیت سے پہلے گزشتہ جمعے میں جو 6 حقوق قرآن کریم کے میں نے بیان کیے تھے، ان کے آپس میں تطابق کرتے ہوئے اللہ ہم سب کو ان مفاہیم اور ان آیت کی تفصیل اور تفسیر کو سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور اس سے پہلے میں نے 6 حقوق قرآن کریم کے بیان کیے تھے. جو 6 حقوق قرآن کریم کے بیان ہوئے تھے، اس میں سے سب سے پہلا جو حق تھا قرآن کریم کا، وہ یہ تھا کہ الایمان بالقرآن، قرآن کریم پر ایمان رکھنا.
دوسرے نمبر پہ جو حق بیان ہوا تھا وہ تھا تلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور ہر ایک کی دلیل قرآن کریم سے میں نے عرض کر دی تھی، بیان کر دی تھی۔ الایمان بالقرآن والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اس آیت سے پہلے اور اس آیت کے اندر بھی یہاں مومنین کے 5 صفات کا ذکر ہے۔ قرآن کریم پر ایمان رکھنا، سب سے پہلے لا ریب فیہ ھدی للمتقین کے بعد الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے ایمان بالغیب۔ دوسرے نمبر پر مومنین کی صفت یہ ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اللہ نے ان مومنین کو دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ جو قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں نا، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس قرآن کریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن کریم سے پہلے جو سماوی کتب ہے، آسمانی کتب ہے، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور 5ویں صفت مومنین کی یہ ہے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ 5 صفات تھے مومنین کے، اور ان صفتوں میں سے ہر صفت کو اپنانا، ہر صفت کو اپنے زندگی میں لانا، اس پر عمل کرنا، یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا، سب سے پہلے جو میں نے قرآن کریم کے ان حقوق میں سے عرض کیا تھا الایمان بالقرآن، قرآن کریم پر ایمان رکھنا۔ دوسرے نمبر پہ میں نے عرض کیا تھا تلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، یہ قرآن کریم عرب میں نازل ہوا ہے، اور عرب کے لہجوں میں اور خوبصورت آوازوں میں اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور قرآن کریم نے جو اپنا حق بیان کیا ہے اپنے اندر خود، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ، جیسا کہ اس کلام پاک کے تلاوت کرنے کا حق ہے، اس کے ہجے، اس کے الفاظ، اس کے مخارج، اس کے صفات کو جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں، اور جو اس سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں فرمایا ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، یہی خسارہ پانے والے ہیں، یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے والا، قرآن کریم کو جاننے والا، یہ فلاح پانے والا ہے۔ قرآن کریم کو جان کر اس کو پس پشت ڈالنے والا، یہ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ میں سے شمار ہے۔ تیسرے نمبر پہ عرض کیا تھا العمل بالقرآن، قرآن کریم پر عمل کرنا۔ تو اس کے ساتھ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی اعمالکم عمالکم، ہمارے اعمال جو ہے یہ ہمارے حکمران ہے، یہاں لفظ کم ہے، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں۔ تو اس کے ساتھ تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر تدبر القرآن، قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنا۔ اب اس کے اندر غور و فکر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کسی بزرگ کے پاس، کسی عالم دین کے پاس جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اسے کھول لے اور اس میں سے کوئی وظیفہ نکال کے مجھے دے دے تاکہ میں اس وظیفے کو پڑھ کر اپنے مشکل کو دور کر دوں۔ تو شرک کے وہ اقسام بھی عرض کر دیے تھے، لیکن یہاں پر قرآن کریم یہ وظائف کا کتاب نہیں، یہ کتاب وظائف کی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کوئی ناموں کی ڈکشنری بھی نہیں ہے کہ ہم اسے کھول لیں اور اس سے نام رکھنے شروع کر دیں، عمل اس پہ نہ کر دیں۔ اگر ناموں کی ڈکشنری اس کو ہم سمجھ لیں تو اس کے اندر حامان، قارون، فرعون یہ نام بھی آتے ہیں۔ لہٰذا یہ قرآن کریم جو ہے یہ عمل کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، عمل کے لیے اتارا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر تبلیغ القرآن، یہ 5ویں نمبر پر ہے قرآن کریم کی تبلیغ کرنا۔ تو یہ بھی عرض اختصار کے ساتھ کیا تھا کہ ہم حکمرانوں کو بد دعائیں دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، اور سارے کے سارے جرم کا جتنے بھی جرم وہ کرتے ہیں اس کا مجرم انہیں ٹھہرا دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ ہمارے اعمال ہمارے حکمران ہیں۔ ہم اگر اتنے نیک اور اتنے صالح لوگ ہیں تو یہ قرآن کریم جو بھی ووٹ لے کر اسمبلی جاتا ہے وہ اپنے پاس قرآن کریم جیب میں نہیں رکھتے، نہ ساتھ لے کے جاتے، لیکن ہمارے پاس تو گھروں کے اندر موجود ہے نا۔ ہم نے اس قرآن کریم کو اپنے بہن، بیٹی، اپنی ماں پر، اپنے والدین پر، اپنے بچوں پر اس قرآن کریم کا نفاذ کتنے کیا ہے؟ پھر اگر اتنے مؤثر ہو تو اپنے محلے کے اندر، اپنے خاندان کے اندر اس قرآن کریم کے نفاذ کے لیے کتنے اقدام اٹھائے ہیں؟ پھر بات کریں آگے جا کے، تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے لاواقف ہیں، ناواقف ہیں اور دوسروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ ہمیشہ وتیرہ یہی رہا ہے کہ دوسروں پہ انگلی وہی اٹھاتا ہے جو خود کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے العمل بالقرآن، قرآن کریم پر جب عمل کرو گے، قرآن کریم کو مانو گے، قرآن کریم کو دل سے لگاؤ گے، قرآن کریم کو اپنے گھر کا حکمران مانو گے، تو پھر اس گھر کا حکمران ہی نہیں بنے گا صرف یہ، بلکہ یہ قرآن کریم آپ کے لیے آسانیوں کا راستہ بنے گا۔ یہ قرآن کریم آپ کے لیے گھر کے اندر برکت کی باعث بنے گی۔ یہ اعمال کا ایک بہت بڑا آپ کے پاس اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، یہ اللہ کی کلام ہے، معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اللہ کا کلام ہے، اور ایسا کلام دنیا کے اندر یہ تمام کلاموں کا بادشاہ ہے، نہ اس سے پہلے کبھی گزرا ہے نہ بعد میں آنے والا ہے۔ لیکن صرف اس کاموں تک نہیں ہے کہ ہم اس کی اندر غور فکر کو یہی سمجھ لیں کہ بس میں نے اس سے نام رکھنے ہیں، یا میں نے اس سے وظیفہ لینا ہے، یا کوئی جرگے کے اندر اس کو پیش کر کے جرگے والوں سے میں نے اپنے آپ کو چھڑانا ہے، بلکہ اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا ہے، اس کے اندر غور و فکر کر کے اپنے جو رشتہ داروں کو جو حصے دینے ہیں وہ ان تک پہنچانا ہے، حقوق العباد اور حقوق اللہ کا خیال رکھنا ہے، یہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنا۔ اور پھر ان کے ساتھ 4 چیزوں کا ذکر اور ہے، کیونکہ میں نے قرآن کریم پر جب ہم عمل کریں گے تو پھر ان 4 چیزوں کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے الکبر للمملوک، یہ جو بادشاہ ہے نا، بادشاہ، ایک دفعہ شیطان نکلا اور نکل کر بازار کی طرف جا رہا تھا اور کہنے لگا 5 چیزیں ہیں میرے پاس، یہ 5 چیزوں کو فروخت کر کے آتا ہوں۔ یہ قرآن کریم کو عمل کرنے سے جو ہمیں روکتے ہیں، رکاوٹ کے راستے بنتے ہیں، اور ہمارے گھروں کے، ہمارے محلوں کے، ہمارے تجارتوں کے اور ہمارے اعمال کی جو بربادی بنی ہوئی ہے، یہ صرف اور صرف قرآن کریم سے دوری ہے۔ تو یہاں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ شیطان راستے میں آ کر رکاوٹ بناتا ہے، اور یہ اتنا سمجھدار اور اتنا چالاک شے ہے کہ جب سب سے پہلے یہ بازار جا رہا تھا، اس نے اپنی اوپر 5 چیزوں کو سوار کیا تھا،
اور ان 5 چیزوں کو میں فروخت کر کے آتا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ آپ کیا چیزیں لے کے جا رہے ہو جو آپ سے خریدیں گے؟ فرمایا سب سے پہلے الکبر للمملوک، یہ تکبر بیچوں گا بادشاہوں پر، یہ بادشاہ مجھ سے تکبر خریدیں گے۔ اور آیت میں نے پڑھی اس پر ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں اور پھر عن عبادتی میری عبادت سے، سیدخلون جہنم داخرین عن قریب میں ان کو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کر دوں گا۔ تو ظاہر بات ہے جہنم میں جو جائے گا اس کا استقبال تو نہیں کیا جائے گا، اس کو ہار تو نہیں پہنائے جائیں گے، اس کو ذلیل کر کے اس میں پھینکیں گے۔ تو اس لیے فرمایا عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، لفظ داخر کہا، ذلیل کہا۔ تو اس لیے ذلیلوں والے اعمال سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا اختصار کے ساتھ کیونکہ جمعے کے دن وقت کم ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ فرمایا والحسد للعلماء، یہ حسد بیچوں گا، سب سے پہلے تکبر بیچوں گا بادشاہوں پر، دوسرے نمبر پہ فرمایا حسد بیچوں گا علماء پر۔ قرآن کریم کے اندر آیت ہے اس پر ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، ام یحسدون الناس، اور کیا یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے؟ کیونکہ علم تو کسی کی بس کی بات نہیں ہے، وہ جا کر خرید لے یا چھین لے کسی سے، یہ تو اللہ کی فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، لیکن جب یہ عمل سے دور رہیں گے تو یہ حسد کریں گے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ، وَالْحَسَدُ لِلْعُلَمَاء، سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنے والی چیز ہے، سب سے پہلے 5 مومنین کے صفات ذکر کیے، دوسرے نمبر پر 6 قرآن کے اوپر قرآن کریم کی جو 6 حقوق ہیں وہ ذکر کیے، تیسرے نمبر پر ان 5 چیزوں کو ذرا غور سے سنیں۔ الکبر للمملوک، بادشاہ شیطان جب لے کے جا رہا تھا بازار میں نا تو بادشاہوں نے ان سے تکبر خرید لیا۔ دوسرے نمبر پر والحسد للعلماء، ان کے یہ سفید کپڑے، سفید پگڑیاں اور یہ داڑھیوں کو استری کرنا، ان چیزوں کو مت دیکھے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ، ہر جو طبقہ ہوتا ہے اس میں ہر طبقے کے اندر کوئی نہ کوئی جو کمی ہوتی ہے، تو علماء کے طبقے میں جو کمی ہے وہ حسد، حسد کو نہیں چھوڑتے۔ سامنے دوسرے زبان میں ہم اس کو نفاق بھی کہہ سکتے ہیں، سامنے یہ ہنسیں گے، خوش ہوں گے، گلے سے گلے لگائیں گے، بات جو صاف ہے وہ صاف ہے۔ تو جب آپ پاس سے اٹھ جائیں گے، یہ علماء کے لیے، عوام کے لیے نہیں ہے، میں کہا آپ ان سے متنفر ہونے شروع ہو جائے تو پھر یہ حسد والی جو رگ ہے نا یہ پڑکنا شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ اپنا کام شروع کر جاتے ہیں جو ان کی ڈیوٹی ہے۔ تیسرے نمبر پر والمکر للنساء، کہ مکر شیطان جب بازار لے کے گیا تو وہاں عورتیں جمع ہوئی تھی، انہوں نے اس سے مکر خریدنا شروع کیا۔ ایک عالم دین تھا، وہ اس مکر کو، فریب کو مانتا نہیں تھا، تو ایک خاتون مسجد کی کسی کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس عالم سے کہا کہ آپ کیوں نہیں مانتے ہو؟ کہنے لگا کہ میرے سامنے ہوا نہیں ہے، میں کبھی بھی نہیں مانتا ہوں، جب ایک کام سامنے پیش نہیں آیا تو میں کیسے مانوں اس کو؟ فرمایا ابھی تھوڑی دیر صبر کرو۔ اس خاتون نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، محلے کے لوگ آ کے کٹے ہوئے امام صاحب پر، تو امام صاحب پہ جب اکٹھے ہوئے کہ بھائی یہ کیا کیا آپ نے، اکیلی خاتون کونے میں بیٹھی ہوئی اور تیری شرارتیں، تم تو اللہ کا ولی سمجھتے تھے، یہ کام کرنے کے مولوی صاحب کام پڑے، کیونکہ عوام کی شر سے بھی اللہ حفاظت میں رکھے، مولوی صاحب کام پڑے، اللہ کیا کروں گا، یہ تو آواز ہو جال میں پھنس گیا ہوں۔
اس خاتون نے کہا مجھے 1 منٹ دو، 1 منٹ دے دو۔ یہ صرف الحسد للعلماء پہ نہ جاؤ کہ ہم تو آپس میں بیٹھے دیکھو جی مولوی صاحب آپ ہی گل کی تھی، مولوی آپ پہ بھی حسد کر دیں، تسی بھی تھے مولویوں کو معاف نہیں کرتے ہو نا۔ تو جب آپس میں بات ہو رہی تھی تو خاتون نے مولوی صاحب سے کہا اگر آپ کہہ دیں تو میں آپ کو 1 سیکنڈ میں اللہ کا ولی بنا دیتا ہوں۔ کہا یہ آپ کی مہربانی ہوگی جی۔ اس خاتون نے کہا قسم اٹھائی، کہتے اللہ کی قسم، میں جب آئی دیکھا مولوی صاحب ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے تو میں نے دیکھ کر ڈر گئی تھی، تب میں نے چیخنا چلانا شروع کیا۔ تو پہلے چیخ اور چلانے پہ لوگ جمع ہوئے کہ مولوی صاحب نے کوئی گڑبڑ کی ہے، دوسرے پہ جمع ہو کہ یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ لوگ مولوی صاحب کے ہاتھ اور پاؤں چومنے لگ گئے۔ اس لیے فرمایا وَالْمَكْرُ لِلنِّسَاءِ، اور قرآن کریم نے اس کو کیسے بیان کیا؟ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، کہ قرآن کریم سے اس پر دلیل ہے۔ اور چوتھے نمبر پر وَالْكِذْبُ لِلتُّجَّارِ، شیطان نے کہا نا جب جھوٹ بیچوں گا وہ مجھ سے دکاندار تاجر خریدیں گے۔ جاؤ نا جب کسی بھی دکاندار کے پاس کوئی چیز خریدو، قسم اللہ دی میں اس چیز اتنی دی خریدی ہے، اتنی دی، وہ قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنی چیز کو بیچ دیں گے۔ پھر گھر میں جائیں گے، وہاں لڑائیاں، جھگڑے، حالات خراب، بیماریاں، پریشانیاں اور آپس میں خاندانی بے اتفاقیاں، یہ سب جو آپ کا کنیکشن چل رہا ہے یہ اس جھوٹ اور قسمیں جو اٹھا اٹھا کر غلط قسم کے کھمانے پر ہے۔ اس کو حرام کہتے ہیں، اپنے حلال چیز کو زبردستی حرام کرنا۔ بھائی قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھی سی بات کرو، لینا ہے تو لو، نہیں لینا ہے اللہ مالک ہے، رزاق تو وہ ہے۔ تو وَالْمَكْرُ لِلنِّسَاءِ کے بعد وَالْكِذْبُ لِلتُّجَّارِ، جس تجارتی کے پاس بھی جاؤ اس کے پاس ایسا کوئی نہ کوئی بہانہ ہوگا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بچا کر اگلے کو اس بہانے کے تھیلے میں ڈال کر خرید کر آگے کام چلا دے گا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ اور والخیانۃ للعمال، حکمرانوں کو خیانت دے دوں گا۔ 5 چیزیں یہ تھی نا، حکمرانوں کو خیانت دے دوں گا۔ اب یہ خیانت کس لیے؟ کہ ان کو تمہارے اوپر حکمران بنا کر، کیونکہ تمہارے اعمال بڑے اچھے ہیں، تمہارے اس اچھے اعمال کی وجہ سے تمہارے اوپر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان بن عفان، ابو بکر صدیق، علی المرتضیٰ، ایسے ایسے حکمران لاؤں گا۔ لیکن جب اعمال تم اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات سے ہٹ کر کرو گے تو پھر تم اپنے حکمرانوں کو خود یہ پہچان لو گے کہ میں کن کن کو تمہارے اوپر لاؤں گا۔ پھر یہ ہمارے اعمال جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی تھی، اعمالکم عمالکم، تو جتنی بھی یہ گفتگو ہوئی، آیت میں نے ایک پڑھی ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، صرف تکبر پہ پڑھی، لیکن یہ خلاصے کے طور پر ساری چیزیں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ گھر ہم جائے ایک نکتہ بھی لے جائے اور اس پر عمل کریں تو ہماری جمعے میں آنا، بیٹھ کے سننا، یہ ہمارے لیے کافی ہے، پورے آگے ہفتے کے لیے سبق کافی ہے۔ سب سے پہلے ایمان والوں کی 5 صفتیں۔ سب سے پہلے ایمان بالغیب، غیب پر ایمان رکھنا، اللہ اور اس کے رسول کو، فرشتوں کو، کسی بھی آسمانی مخلوق کو، زمینی مخلوق میں سے ان کو جن پر کتابیں اتری نہیں دیکھا، لیکن میں مانتا ہوں کہ اللہ کے بعد کوئی دوسری ایسی ہستی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسری ہستی نہیں ہے جو ختم نبوت کا دعویٰ کر لے۔ یہ ایمان بالغیب ہے۔ قرآن کریم کے الف لام میم سے لے کر الحمد سے لے کر والناس تک ہر لفظ پر کوشش کر کے عمل کرنے والا بنوں گا۔ دوسرے نمبر پر نمازوں کو قائم کریں گے۔ تیسرے نمبر پر جو کچھ اللہ نے دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ چوتھے نمبر پر قرآن کریم پر اور اس سے پہلے اتری ہوئی کتابوں پر ایمان رکھیں گے۔ ان میں سے کسی ایک نقطے کا بھی انکار کفر ہے۔ 5ویں نمبر پر وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن پر یقین رکھیں گے۔
یہ 5 صفتیں تھیں ایمان والوں کی۔ اس کے بعد 6 حقوق قرآن کریم کے ذکر کر دیے تھے۔ الایمان بالقرآن، قرآن کریم پر ایمان رکھنا، اس کا ذکر مکمل ہو چکا ہے۔ دوسرے نمبر پر تلاوت القرآن، قرآن کریم کا تلاوت کرنا، کیونکہ یہ قرآن کریم عربی میں اترا ہے، عربی کے اندر اس کی تلاوت کرنا۔ ان کو پشتو اپنی زبان اس میں نہیں چلے گی۔ جو ہم کہتے ہیں نا پرانے ملا تے انہاں سائیں جو یاد کرائے، یہ باتیں غلط ہے۔ قرآن کریم اس وقت بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے، تا قیامت یہی رہے گا۔ ہم تو پرانے لوگ ہیں، پرانی زبان ہماری زبان کھڑی ہے، غیبت کے لیے پڑھی ہے اور قرآن کریم کے لیے کھڑی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم سے اللہ پوچھے گا۔ تیسرے نمبر پر العمل بالقرآن، قرآن پر عمل کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ 30 پاروں کو میں کیسے اب عمل کروں گا۔ گھر کے اندر کوئی اونچ نیچ ہو جائے، انصاف پہ فیصلہ کیا جائے۔ محلے کے اندر اگر کوئی بلائے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ دے دے۔ اسی طریقے سے اپنے خواتین پر اخلاق اور پردے کا اہتمام کیا جائے، غلط قسم کے لوگوں سے اس کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ یہ ہے عمل بالقرآن، پردے کے احکام بتا دیے جائے۔ اسی طریقے سے معاملات قرآن کریم سے سیکھیں، جتنے بھی طریقے ہیں قرآن کریم سے سیکھیں۔ نہ ملے تو قرآن کی تشریح احادیث ہے، ان سے دیکھ کے اس پر عمل کرنے والے بنے، یہ بھی قرآن پر عمل ہے۔ اور چوتھے نمبر تدبر بالقرآن، اس قرآن کریم کو تلاوت کرتے ہوئے اس کے اندر غور و فکر کر لے کہ یہ قرآن کریم مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، یہ قرآن کریم مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، میں اس قرآن کو کیا دے دوں۔ میں نے وقت دینا ہے، میں نے اس قرآن کریم کو وقت دے کر سب کچھ اسی سے لینا ہے۔ اگر نہیں نظر آتا تو علماء کی لڑی کو دیکھ لیں، عمل جتنے بھی کرتے ہیں لیکن پڑھنے کے بعد کوئی چیز بھی تمہارے گھروں میں پکے پہلے مولوی صاحب کے پیٹ میں پہنچے گی۔ یہ قرآن کی دولت کی وجہ سے، یہ میری اور تمہاری بس کی بات نہیں ہے۔ جو بھی کوئی اچھی چیز پکے گی بنے گی اسے ہم پسند کریں گے، وہ پہلے حضرت صاحب کی پیٹ میں آئے گی، کیونکہ اس نے قرآن کریم کو سارا اگر نہیں مانا، سارا عمل نہیں کیا، ہاتھ تو لگایا نا، ہاتھ میں لیا تو ہے، بتایا تو ہے نا کہ یہ قرآن کریم میرے پاس ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہوگا سب سے پہلے، ہمارے ایک دوست ہے وہ کہتے ہیں 3 قسم کے لوگ کبھی بھوک سے نہیں مریں گے، ایک مانگنے والے، دوسرے یہ جو بال وغیرہ ٹھیک کرتے ہیں، ابھی نام لینا ممبر میں مناسب نہیں ہے، اور تیسرے نمبر پر علماء۔ تو تینوں کا کام بعض جگہوں پر ملتا جلتا ہے، ہمیشہ ان کے حالات بھی خراب ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ حالات ٹھیک ہو جائیں تو پھر وہ راستے بند ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر بغیر مدرسے کا کوئی مولوی آپ کو نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو پھر وہ کھائے گا کہاں سے۔ تیسرے نمبر پر کسی تنظیم کے بغیر کا مولوی آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے تنظیم کے نام پہ کچھ نہ کچھ تو آنا ہے نا۔ اگر ان سب چیزوں سے ہم دستبردار ہو جائے، اتنے اللہ کے ولی آپ لوگ بھی تو نہیں ہے پھر کچھ ہمیں دیں، اور دے کر بھی پھر ہماری جیبوں پہ نظریں ہوتی کہ کہاں سے آئے، یہ آپ لوگوں سے آئے۔ لیکن اللہ ہم سب کو، ہمیں بھی اور آپ کو بھی حلال کے راستے دے، حرام کے راستوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چھوڑیں گے ہم بھی آپ کو نہیں، کھائیں گے آپ لوگوں سے، لیکن کچھ طریقہ آپ بھی یہ اختیار کریں کہ مانگنے کے بغیر دیں، تاکہ ہمیں جھوٹ بولنا نہ پڑے، مدرسہ بنانا نہ پڑے، کوئی یتیم بچوں کو کسی جگہ جمع کرنا نہ پڑے، اور کسی تنظیم کے ساتھ نہ ہونا پڑے۔ عزت کے ساتھ آ کے گھر میں دے دو، ہم نہیں آئیں گے، مانگیں گے نہیں، بات ختم ہے۔ تو یہ 5 چیزیں پہلے میں نے ذکر کی، 5 صفتیں ایمان والوں کی، 6 حقوق قرآن کے، اور 5 چیزیں معاشرے سے تعلق رکھنے والے۔ سب سے پہلے الکبر للمملوک، شیطان نے جب 5 چیزیں اپنے کمر پہ رکھی نا، بازار لے کے جا رہے، خریدنے والے کون تھے؟ شیطان سے اگر خریدا تو سب سے پہلے تکبر بادشاہوں نے خریدا۔ دوسرے نمبر پر والحسد للعلماء، علماء نے حسد خرید لی۔ تیسرے نمبر پر والمکر للنساء، عورتوں نے مکر خرید لیا۔ چوتھے نمبر پر والکذب للتجار،
جتنے بھی تاجر تھے انہوں نے جھوٹ خرید لیا. اور 5ویں نمبر پر والخیانۃ للعمال، حکمرانوں نے خیانتیں خرید لی. تو اس لیے ہر ایک کی اپنی ڈیوٹی ہے، ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے وہ ایسا کیوں کر رہے، یہ ایسا کیوں کر رہے. یہ بنیادی طور پر ہم نے تیار کر دیے. اب جو جس قسم کی ڈیوٹی میں لگا ہوا بنیادی طور پر ہم ہی نے تیار کیا ہے. تو اس لیے اب اگر ہم ان ڈیوٹیوں سے ہم ان کو ہٹائیں گے تو اپنے آپ کو کھو کے بیٹھ جائیں گے. لہٰذا ان کو اپنے کام میں رہنے دو. آخر میں فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں عن عبادتی، میری عبادت سے، جہنم داخرین، سیدخلون، عن قریب ان کو داخل کر دیں گے جہنم داخرین. جہنم نے تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جہنم میں جس کو داخل کیا جائے گا اس کے فرشتے یا کوئی لوگ استقبال نہیں کریں گے، اس کو ہار نہیں پہنائیں گے، بلکہ اس کو ذلیل کر کے دکت دے کر جہنم میں پھینکیں گے، اسی لیے کہ اس نے ذلیلوں والے اعمال کیے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جب ان چیزوں پر عمل کریں گے تو اس کا مین مرکزی اور بنیادی نقطہ جو بنے گا وہ تدبر بالقرآن ہے. ہم گھروں کے اندر تفاسیر کا مطالعہ کریں، تفاسیر کے ساتھ ساتھ حدیث کی کوئی بھی کتاب رکھ لیں جو متفق علیہ کتاب ہو، اس کا مطالعہ کریں. پھر جہاں پر اشکال ہو علماء حقہ کے پاس لے جاؤ اور ان سے پوچھے کہ اس کا کیا مطلب ہے. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بس ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھائی ہوئی ہے، کوئی عمل والی بات تو ہے ہی نہیں ہے. ایک دوسرے کے لیے ہم استاد اور حکمران بنے ہوئے، اس لیے پھر یہ اعمال کے راستے بند ہو جائیں گے. آخر میں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، عبادت سے یہ کیسے دور ہو جائیں گے، تکبر کریں گے. اللہ ان سے عبادت کی توفیق چھین لے گا. اور عبادت کی توفیق، ہمارے جو عبادت کے مراکز ہیں وہ مساجد ہیں، مساجد کے جو مرکز ہے وہ امام ہے. تو پھر اس کو حرام پیسوں سے آپ خریدو، وہ بھی آپ کے آپ کے صف میں کھڑا ہو جائے. آپ سچ کہو تو تب بھی کہے سچ ہے، آپ جھوٹ کہو تب بھی کہے سچ ہے. کیوں؟ اب آپ کی جھوٹ کو وہ جھوٹ بولے، وہ پاگل تو نہیں ہے. پھر راستے بند ہوتے ہیں. تو اسی لیے یہ راستوں کے بند اور کھولنے والی ذات صرف اور صرف وہ وحدہ لا شریک ہے. جب ہم اس کی عبادت گزار بنیں گے، اس کے بندے بنیں گے، اس کی بندگی کریں گے، تو پھر مخلوق کا ڈر دل میں رکھنا یہ کفر اور شرک سمجھیں گے. یہ ہمارے اکابرین میں سے وہ اکابر اور وہ ہیرا جسے مولانا اعظم طارق شہید رحمہ اللہ کہتے ہیں، وہ ہر جگہ پر ان کا یہ جملہ تھا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ کا ڈر خوف دل میں آ جائے تو پھر کسی بھی انسان کا ڈر اور خوف دل میں رکھنا یہ کفر اور شرک انسان کو ظاہری طور پر نظر آ جاتا ہے. لیکن جب در کے ڈر اور خوف دل میں آ جائے تو پھر اللہ کا خوف اور ڈر اس دل سے نکل جاتا ہے. پھر اذا لم تستحیی فافعل اور فاصنع ما شئت، پھر جو چاہی تو کر، تجھ سے حیا کا جنازہ نکل گیا. اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.